خواتین حضرات، آج آپ کے سامنے میں جو نیا ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے جاپان کا ایک ایسا عجیب و غریب جزیرہ جس پر جو ہے وہ صرف اور صرف خرگوش پائے جاتے ہیں اور اسے جو ہے خرگوشوں کا جزیرہ نام دیا گیا ہے۔ ملک جاپان میں ایک ایسا عجیب و غریب جزیرہ بھی ہے جہاں ہر طرف خرگوش ہی خرگوش دکھائی دیتے ہیں، اس لیے اسے ریبٹ آئس لینڈ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اس جزیرے پر بھاگتے دوڑتے خرگوش دیکھ کر عجیب سا خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ یہ مست اور خوشباش خرگوش اپنی ہی دنیا میں مگن دکھائی دیتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس جزیرے کے سوا دنیا میں اور کچھ ہے ہی نہیں۔ ان خرگوش کو دیکھنے اور ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں آنے والے لوگ خاص طور سے مقامی اور غیر مقامی سیاح ان سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس ریبٹ آئس لینڈ پر جانے والے سیاح اپنے ان ننھے مہمانوں کی خاطر تواضع کا بھرپور اہتمام کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ان کے کھانے پینے کی ڈھیروں اشیاء لے کر جاتے ہیں اور اپنے ننھے دوستوں کو پیٹ بھر کر خوب کھلاتے ہیں۔ گویا ریبٹ آئس لینڈ پر پائے جانے والے یہ ننھے دوست کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ یہاں آنے والے سیاح ان کے لیے اتنی مقدار میں خوراک ساتھ لاتے ہیں کہ پھر انہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ انہیں خوب پیٹ بھر کر خوراک کھلائی جاتی ہے، صحت بخش اور بھرپور غذا دی جاتی ہے اور اس لیے انہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہ تو خود کو شکار کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی اس بات کا کوئی خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں انہیں کوئی دوسرا شکار نہ کر لے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس جزیرے پر رہنے والے خرگوش اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہ تو خود بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور نہ ہی اس جزیرے پر دوسرا انہیں کوئی شکار کر سکتا ہے۔ امن پسند جاپان کے اس ملک کے اس جزیرے پر ہر طرف امن و سلامتی کا راج ہے۔ اس جزیرے کی انوکھی دنیا کی فضا ہی عجیب ہے جسے دیکھ کر آنے والے انسان بھی خوش ہوتے ہیں اور وہاں پر موجود خرگوش بھی اس موقع سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ جزیرہ ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں سمندر خشکی کے اندر گھس آیا ہے۔ اس جگہ کو اوکنوشیما کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ اس علاقے سیٹو میں واقع ہے جو جاپان کے شہر ٹیک ہارا سے صرف 2 میل دور ساحلی علاقے میں ہیروشیما کمیشنری میں واقع ہے۔ آج کل یہ اپنے مختصر نام اساگی جیما کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہے، جس کا جاپانی میں ترجمہ ہے خرگوشوں کا جزیرہ۔ اسے یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہاں شروع سے ہی سینکڑوں ہزاروں جنگلی خرگوش پائے جاتے تھے جو آج بھی موجود ہیں۔ یہ ان کا ایسا گھر ہے جہاں بے فکرے اور کلنڈے خرگوش ہر وقت اچھلتے کودتے دکھائی دیتے ہیں اور زندگی سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مقدار میں اتنے سارے خرگوش اس جزیرے پر آئے کہاں سے اور کیسے آ گئے؟ اس سوال کا جواب تو آپ کو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا، مگر جب اس جزیرے کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو خواتین و حضرات اس زمن میں تاریخی حوالوں کا بھی جائزہ لیا گیا تو یہ انکشاف سامنے آیا کہ ماضی بعید میں یہ خاصا بدنام جزیرہ ہوا کرتا تھا اور یہاں کے ایک علاقے میں جاپان کی شاہی فوج نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ہزاروں ٹن زہریلی گیس تیار کی تھی۔ ظاہر ہے جس جگہ اتنا خطرناک کام کیا گیا ہو وہ جگہ بھی اپنے اثرات کے حوالے سے خطرناک ہو جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، شاید یہی سب کچھ اس جزیرے کے ساتھ بھی ہوا ہوگا۔ یہاں زہریلی گیس تیار کرنے کا سارا کام اتنے خفیہ طریقے سے کیا گیا کہ کسی کو کانو کان بھی خبر نہ ہو سکی۔ اس کے لیے اس دور کے حکمرانوں نے اس جزیرے کو جاپان کے تمام نقشوں سے ہی مکمل طور پر غائب کر دیا، گویا پر اس کے وجود کا ہر ثبوت ہی مٹا دیا۔ خواتین و حضرات، امریکہ کے کثیر الاشاعت اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق 1930 اور 1940 کے عشرے میں یہ زہر سرسوں کی گیس، فوسجین اور دوسری اقسام کی زہریلی گیسیں چینی فوجیوں اور سویلینز کے خلاف دوران جنگ استعمال کی گئی تھی اور اس طرح انہیں ان کی جرات پر سزا دی گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اس زمن میں زیادہ کچھ معلوم نہیں ہو سکا، مگر یہ ضرور پتا چلا ہے کہ جب یہاں زہریلی گیس تیار کرنے کا سلسلہ جاری رہا تو اس کی سزا انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی بھگتنا پڑی۔ اس کے نتیجے میں کم و بیش 80,000 افراد مارے گئے اور ڈھیروں جانیں بھی لقمہ اجل بن گئی۔ خواتین و حضرات، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس جزیرے کی خوفناک تاریخ کے پیچھے یعنی ایسی کوئی خطرناک بات یا حقیقت ہوگی جس میں جہاں خرگوشوں کی موجودگی کا راز پوشیدہ ہے اور شاید اسی لیے یہ جزیرہ خرگوشوں کا گھر پایا گیا ہے۔ یہاں طویل عرصے سے خرگوش موجود ہیں اور اپنی حکومت کا ثبوت بھی پیش کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ڈیلی گارجین کے مطابق یہ بھی بتایا جاتا ہے
کہ اس سے پہلے 1929 میں جب فوج نے یہاں کیمیائی ہتھیار بنانے شروع کیے تو بہت سے خرگوش یہاں تجربے کے لیے لائے گئے تاکہ انہیں اس جزیرے پر رکھنے کے بعد ان پر ٹیسٹ بھی کیے جا سکے کہ اس زہریلی گیس کے ان پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں اور یہ انہیں کس حد تک اور کس سطح تک نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس خیال سے اس یقین کو بھی تقویت ملتی ہے کہ یہاں کے ورکرز نے جنگ ختم ہونے کے بعد اس جزیرے پر قید تمام جانوروں کو رہا کر دیا گیا ہوگا، لیکن زیادہ سلجھے ہوئے اور ماہر لوگ اس خیال کی مخالفت کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یونیورسٹی آف سان ڈیگو میں جاپانی سیاست کے پروفیسر ایلس کاس نے دا ڈوڈو نامی ویب سائٹ کو 2014 میں دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ جنگ کے بعد یہاں کے اصل خرگوش تو غائب ہو گئے تھے۔ پروفیسر کراس نے مزید بتایا کہ جب امریکیوں نے یہاں پر قبضہ کیا تو تمام ٹیسٹ خرگوشوں کو انجیکشن لگا کر موت کی نیند سلا دیا گیا تھا اور لگ بھگ 200 جانور جاپانیوں نے اپنے تجربات کی بھیڑ چڑھا دیے تھے۔ خواتین و حضرات، سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اگر یہ خرگوش ان ٹیسٹ کے لیے کیے گئے خرگوشوں کی نسل سے نہیں ہے تو یہ کہاں سے آ گئے؟ ان میں سے کچھ خرگوش اسکولز کے بچوں کے ایک گروپ نے 1971 میں اس جزیرے پر لا کر چھوڑے تھے، جو کہ بعد میں رفتہ رفتہ وہ پھیلتے چلے گئے اور ان کی نسل وہ بڑھتی چلی گئی۔ دوسری جانب ریبٹ آئیز لینڈ کی مقبولیت کے حوالے سے یہ حقیقت بھی سامنے آ گئی ہے کہ یہاں کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں خرگوشوں کو خوراک فراہم کرنے آتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جزیرے کا ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے۔ خواتین حضرات، پھر لوگ اپنی مرضی سے ہر طرح کی خوراک انہیں دیتے رہتے ہیں، جو بعض اوقات اس خوراک سے خرگوشوں کی صحت کو بھی بری طرح وہ نقصان ہوتا ہے۔ ریبٹ آئیز لینڈ کے مکین خرگوشوں کو زیادہ تر بند گوبھی دی جاتی ہے جو ان کی صحت کے لیے وہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں ابھار ہوتا ہے جو بعد میں گیس کا سبب بنتی ہے اور پھر اس میں فائبر یا ریشہ بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات ان جانوروں کو صحت مند رہنے کے لیے مختلف اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، چھٹیوں اور خوشگوار موسم کے دنوں میں یہاں لگ بھگ 1 ٹن خرگوش کو خوراک فراہم کی جاتی ہے، لیکن بارش کے دنوں میں یہاں کوئی بھی نہیں آتا، اس لیے کوئی خوراک بھی نہیں لائی جاتی۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہاں کے بھوکے خرگوشوں کو روزانہ ہی کافی مقدار میں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے بھی اس جزیرے پر بہت کم مقدار میں نباتات رہ گئی ہیں۔ اب جب یہ جزیرے پر سیاح نہ آئے تو انہیں کون خوراک کھلائے گا؟ تو فرینڈز، یہ تھی کچھ حقیقت اس خرگوش جزیرے کے بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ 2 rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry, all I ever do is switch threes. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green, on my eyes blaze Krispy Kreme. Turn a booth into ash when I spit this heat. Your Dre beats might